السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور صحافی اور رائٹر جناب ڈاکٹر سلیم خان صاحب. ملک شام میں نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. بشار الاسد کا جو خاندان تھا ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن شام کا انجام کیا ہوگا اس پر لگاتار گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ سب کیسے ہوا، ذمہ دار کون ہے، اور کیا شام کا انجام بھی لیبیا، عراق جیسے ملکوں جیسا ہوگا یا پھر وہاں ایک اسلامی نظام کا قیام عمل میں آئے گا. ان تمام مدعوں پر بات چیت کریں گے. اب ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے. ڈاکٹر سلیم خان صاحب، شام میں نئی صبح کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن کیا یہ صبح اچھی طرح باقی رہے گی؟ سورج کی کرنیں موجود رہے گی اور جلد ہی پھر دوبارہ سے وہاں تاریکی کا دور شروع ہوگا؟ دیکھیے، مومن کو پر امید رہنا چاہیے اور کوئی وجہ بالکل. نہیں ہے کہ شام کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ وہاں تاریکی کا کوئی دور ہوگا. افغانستان کے بارے میں لوگ یہی سوچ رہے تھے. 20 سال پہلے ایسے سوچ رہے تھے، 40 سال پہلے ایسے سوچ رہے تھے، اور 2 سال پہلے بھی ایسے ہی سوچ رہے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایران کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسا سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ٹک ہی نہیں سکتا. روس اور امریکہ جس کے خلاف، سوویت یونین اور امریکہ جس کے خلاف متحد، اور عرب ممالک کو اپنا وہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو انقلاب ٹک ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے بارے میں کس نے سوچا تھا کہ وہاں اتنا بڑا انقلاب آ جائے گا اور بالکل جی. سٹیبل. تو یہ جو اندیشے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی کامیابی کی مثالیں کم یاد رہتی ہیں، ناکامی کی زیادہ. ترکی سب سے بڑی مثال ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد اس کا تصور محال تھا کہ یہاں اسلام آ سکتا ہے. جہاں عربی میں اذان دینے کی اجازت نہ ہو اور جو ہے وہ صدر کو چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے، وہاں پر آج اسلام لوٹ آیا. تو میں تو بہت پر امید ہوں الحمدللہ. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے انقلاب کو انقلاب تو کہتے ہیں، لیکن شام کے انقلاب کو انقلاب نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ امریکہ کے سپورٹ سے آئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور ان کی جو امیج ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والی، اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں. دیکھیے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے کہ وہ جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کا بندوبست مشیت کر دیتی ہے. اب اگر اسرائیل سے ملے ہوئے ہوتے یہ، تو اسرائیل ان کے راستوں میں پھول برساتا. اب وہ ان کے اوپر بم برسا رہا ہے. تو یہ ایسے کیسے ملے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل اتنا پریشان ہو گیا کہ ان کے مستحکم ہونے سے پہلے جتنی تباہی بربادی کر دو، اس لیے کہ یہ مستحکم ہو جائیں گے تو ہماری تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی. تو یہ تو کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے آنے سے گھبرا گیا. بشار الاسد جب تک تھے تو اس کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان سے ملے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ وہ ان کے لیے کوئی پوٹینشیل تھریٹ نہیں تھے. لیکن اب جیسے ان کو پتا چلا کہ اب یہ آ رہے ہیں اور جن کو اتنی لمبی طویل جدوجہد اور مسلح جدوجہد کا جو ہے وہ تجربہ ہے، اور جن کی استقامت جو ہے وہ ایسی ہے کہ پہاڑ جیسی استقامت، تو ان کے جمنے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد ہم کو موقع نہیں ملے گا. تو اسرائیل کی گھبراہٹ خود بتا رہی ہے کہ یہ وہ جو ہے ان سے گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں، آپ سوچنے کے لیے تو کوئی اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک احمقانہ سوچ لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب، بشار الاسد کو روس کا سپورٹ تھا، اس کی آرمی تھی، ایران کا پورا سپورٹ تھا پچھلے لمبے عرصے سے، حزب اللہ کا سپورٹ تھا. پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بشار الاسد کو دیش چھوڑنا پڑا؟ اس کی آرمی کہیں پر مزاحمت نہیں کر رہی ہے اور لگاتار ایس ٹی ایس اور جو دوسرے مجاہدین کا گروپ ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے، صبح ہونے سے پہلے رات ہوتی ہے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ رات تھی اور اتنی اندھیری تھی اور اتنی گہری تھی اور اتنی طویل تھی اور پھر صبح ہو گئی؟ تو بھائی صبح سے پہلے تو رات ہی ہوگی اور پھر رات کے بعد صبح ہی ہوگی. آپ نے شروع میں کہا کہ شام کی صبح ہو گئی. تو جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی مسلسل ہوتی ہے. دن جو ہے وہ اچانک رات میں نہیں بدلتا، نہ رات اچانک دن میں بدلتی ہے.
لیکن جب اس تبدیلی کی خاص کمیت ہو جاتی ہے، سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے، تو محسوس ہوتی ہے. تو ہر انقلاب اپنے آخری مرحلے میں بہت تیز ہو جاتا ہے. ایران کے انقلاب کا بھی یہی ہوا کہ اتنے دنوں تک چلا، لیکن آخری جو جلوس نکلا تو پھر اس نے شاہ ایران کا بھاگنے پہ مجبور کر دیا. ایون آپ افغانستان کا دیکھیں تو افغانستان میں 20 سال تک ناٹو کا مقابلہ ہوا، اور جب ناٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جائیں گے تو لوگوں نے کہا 2 مہینہ 3 مہینہ لگے گا، 90 دن. پھر لوگوں نے کہا نہیں، کچھ زیادہ اندازہ لگا لیا، 15 دن میں چلے جائیں گے. تو پتا چلا کہ 1.5 دن میں جو ہے وہ سب خالی ہو گیا تھا. تو آخری جو فیز ہوتا ہے نا، خود حسینہ واجد کو 1 گھنٹہ، بھئی آپ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، میں خطاب کرنا چاہتی ہوں، نہیں اس کے نہیں، بوریا بستر 1 گھنٹے میں آپ اپنا بوریا بستر لپیٹیے اور سیدھا اگرتلہ. تو اب یہ کہ وہ 1 گھنٹے میں کیا ہو گیا یہ نہیں بول سکتے. وہ جو کچھ پیچھے سے، مطلب جیسے پاپ کا گڑھا بھرتے 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 ایک وقت میں آ کے پھوٹ جاتا ہے. تو وہ جو پھوٹنے والا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ تو ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جس میں وہ پھوٹتا ہے. لیکن وہ بھرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک لمبا طویل عرصہ ہوتا ہے، اور مختلف حکمرانوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی کی رسی زیادہ طویل کرتا ہے، کسی کی چھوٹی کرتا ہے. لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ پھوٹ جاتا ہے. آپ نے 2 بات کہی کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب، جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشار کو جو ہے وہ ایران کا سپورٹ تھا اور روس کا سپورٹ تھا. تو آپ دوسروں کی بیساکھیوں پر کتنے دنوں تک اپنے لوگوں پہ وہ دبائیں گے، کتنے دنوں تک جو ہے وہ اپنا اقتدار باقی رکھیں گے؟ اب یہ ہے کہ روس آج کل یوکرین میں بہت مصروف ہو گیا ہے، جی اور ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے ذریعے سے اپنا کام جو ہے وہ شام میں ان کو حمایت کرتا تھا، جو کچھ بھی ان کو ضروری ہوتی تھی. لیکن یہ کہ حزب اللہ آج کل وہاں مصروف ہو گئی ہے اسرائیل کی طرف. تو ان کی دونوں جو سپورٹرز تھے، لیکن جو اصلی سپورٹ ان کو ہونا چاہیے تھا ان کی اپنی عوام کا. بھئی 20 سال آپ کو موقع ملا، 34 سال آپ کے والد کو موقع ملا. اگر آپ اپنے عوام کی ٹھیک سے خدمت کرتے اور اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتے تو آج وہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. آپ کو پتا ہے پچھلی بار جو الیکشن ہوا تھا 2022 میں غالباً، جی تو بشار الاسد کو 95% ووٹ ملا تھا. 95% کس کو کہتے ہیں؟ اور اب جب ان کی خبر آئی ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ، کہ بھائی بشار کا اقتدار ختم ہو گیا ہے، تو وہ 95% لوگ مٹھائی بانٹ رہے تھے ایک دوسرے کو. تو جن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ان کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ بیساکھیوں کے سہارے اگر حکومت چلانے کی کوشش کریں گے، اقتدار پہ رہنے کی کوشش کریں گے، تو وہ مکڑی کے جال کی طرح ہے. ہلکی پھلکی ہوا چلے گی تو ٹکا رہے گا، اور جب زور سے آئے گی تو پھر وہ اڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے شام کی کہ اسرائیل نے ان کے تمام دفاعی طاقتوں پر حملہ کیا ہے، ویپنز کو تباہ کر دیا، ہیلی کاپٹرز کو، فائٹر پلینز کو. گولان ہائٹس پر اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیج دیا ہے. تو آگے یہ جو لوگ ہیں اسلام پسند گروپ جنہوں نے کنٹرول سنبھالا ہے، یہ کیسے اپنی حکومت بنائیں گے، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے گولان ہائٹ کی بات بہت ہو رہی ہے، تو میں یہ واضح کر دوں کہ گولان ہائٹ جو ہے اس پر اسرائیل نے اس زمانے میں قبضہ کیا جب حافظ الاسد وزیر دفاع تھے. یہ انیس سو کوئی تازہ سڑسٹھ بات. جی اس کے بعد نہیں، اس سے بھی، ہاں 67، اور اس کے بعد بھی جو دوسری جنگ ہوئی انور سادات کے ساتھ والی، جی تو اس میں بھی حافظ صاحب اس کو واپس نہیں لے سکے. ہم، بشار صاحب نے تو کوشش ہی نہیں کی. جی اب یہ ہے کہ اس علاقے میں جیسے اپنا گلوان کا معاملہ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک چھوٹا بفر زون تھا، اور پھر ادھر یہ تھے اور ادھر یہ تھے، تو وہ لوگ بفر زون میں آ گئے.
تو ایسی ہوا بنائی جا رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے وہ بالکل شام میں تھا اور وہ چلا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کرتا ہے. لیکن دنیا میں اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے وہ تباہ ہو گیا تو آپ خرید سکتے ہیں. مسلمان ملکوں کے پاس اسلحہ خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دھن دولت کی کمی نہیں رکھا ہے، بلکہ اتنا پیسہ بھی ہے کہ آپ کرائے کے فوجی لا سکتے ہیں، لیکن وہ کرائے کے فوجی کبھی جنگ نہیں جیت سکتے. یمن میں آپ نے دیکھا، جی یمن کی جنگ میں ہتھیار پیکج تھا، فوجی ہتھیار کے ساتھ آتا تھا، لیکن جو لوگ بنیان اور لنگی پہنے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ہرا دیا. آج جو ہے وہ یمن کا جو دارالخلافہ ہے وہ ان ہوتھیوں کے پاس ہے جن کی تصویریں ہاں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا کر لیں گے. تو بالکل. اصل جنگ جیتی جاتی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور جن کے اندر تربیت ہوتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں ان مجاہدین اسلام کے پاس ہے الحمدللہ اس 20 سال میں. تو ٹھیک ہے، اگر اسلحہ تباہ ہو گیا ہے تو نیا اسلحہ آ جائے گا. عرب دنیا میں تو اسلحہ رکھے رکھے مطلب بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں سڑ رہا ہے. کم سے جی کم وہی بھیج دے، لڑنے والے نہیں ہیں. تو جس ملک کے پاس لڑنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اسلحہ چلا گیا. اور وہ اسلحہ پہلی بات تو کوئی خاص کام نہیں آ رہا تھا، لیکن آگے جو اسلحہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام آئے گا. بالکل. اور افغانستان میں بھی جب امریکہ نے افغانستان کو چھوڑا 2021 میں تو اس نے تمام اسلحہ کو، ویپنز کو ناکارہ بنا دیا، ہیلی کاپٹرز کو، فائٹرز پلین کو. تو طالبان نے اپنا بنایا، مقابلہ کیا، وہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے وہ. تو اسی طرح یہ لوگ بھی کریں گے کیونکہ یہ تو پہلے کا اسلحہ تھا، اور زیادہ تر جو باہر کے آئے ہوئے اسلحے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کام کے ہوتے نہیں، وہاں سے پرمیشن ہی نہیں ملتی استعمال کرنے کی. دیکھیے شمس صاحب، اس بارے میں سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ایران کی ہے. جی ایران پہ ویسٹ نے جو ہے وہ امبارگو لگا دیا، یعنی معاشی پابندی لگا دی. لیکن جی آج یہ حال ہے کہ ایران دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پہ ہے، اپنے بل بوتے پہ. اس کے میزائل جو ہے وہ ڈرون اس کے روس جیسا ملک خرید کے یوکرین میں استعمال کر رہا ہے. میزائل میں اس کے میزائلوں نے جا کر کے جو ہے وہ تل ابیب پہ حملہ کر کے آ گیا ڈرون کے بغیر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی بار جو کچھ ہوا تھا وہ تو ایٹمی تجربہ تھا، لیکن وہ اپنی کسی حکمت کے طور پہ اس کو اعلان نہیں کر رہے ہیں. تو لوگ باغ جن کے اندر اس بات کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر وہ آج یہ جو ریزسٹنس ہے، ایکسس آف ریزسٹنس، اس کے ایک اہم پاور بن گیا. تو دنیا میں چین کو انہوں نے ایسا کیا، چین آج جو ہے وہ امریکہ سے آگے نکل گیا. تو جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جذبہ عمل ہونا چاہیے. جذب عمل ہونا چاہیے بالکل. اچھا، ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ شام میں ابھی کئی گروپس ہیں، جیسے کردوں کا ایک الگ گروپ ہے، ان کی بھی ایک ایریا پر حکومت ہے. ایک گروپ وہ ہے جس کو ترکی کا ڈائریکٹ سپورٹ ہے، ان کی ادلب کے کچھ علاقوں پر حکومت ہے. پھر حیات تحریر الشام ہے، کچھ اور دوسرے جنگجو گروپس ہیں. تو کیا یہ سب کو آپس میں ملا پائیں گے، سب کو ملا کر کے حکومت کریں گے، یا یہ جو خانہ جنگی پھر آپس میں ان کی ایک نئی لڑائی شروع ہوگی کہ ہماری پورے شام پر حکومت ہو تو ہماری حکومت ہو؟ دیکھیے آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سارے صوبے ہیں، جی تو مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی جو ہے وہ ان کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسوخ ہے. جی اب یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی یہ کوشش کرے کہ وہ باقی لوگوں کو جا کے دوسرے صوبوں میں جا کر کے توڑ پھوڑ کرے، ان کے لوگوں کو خریدے، ان کو دبائے، ای ڈی سی ڈی، تو اس سے تو جھگڑے ہوں گے اور لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم کو الگ ہونا چاہیے. لیکن اگر لوگ سب مل جل کے کام کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ صوبے کا اختیار ہے، یہ مرکز کا اختیار ہے، ہم جو ہے وہ مرکز کے ان معاملات میں تعاون کریں گے اور مرکز ہمارے ان معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اس طرح کا جو ارینجمنٹ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک پورا ملک، امریکہ کو دے لیجیے، 50 صوبے ہیں،
اور जी, اتنی آزادی ہے جس کا ہم یہاں پہ ہندوستان میں نہیں تصور کر سکتے. تو ایک قانون ایک صوبے میں ہے دوسرے میں نہیں ہوتا، اس کے خلاف قانون ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ چونکہ ایک دوسرے کی اس آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اس لیے ساتھ رہ رہے ہیں. اب جو بات ہم کو دکھائی دے رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کے حقوق کا احترام کریں گے اور ہم جو ہے وہ کسی پر اپنی مرضی نہیں لا دیں گے. تو اگر اس طرح کا ماحول ہو جہاں افہام و تفہیم کا مزاج ہو، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں تو بھی اختلاف ہوگا، تھوڑا بہت جھگڑا ہوگا. کوئی ایسا انسان ہے، ہم لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں، بات اونچی ہو جاتی ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو جن کے پاس بندوق ہوتا ہے تو ان کی گولیاں اونچی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اب जी. بہت کچھ لوگوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے. تو وہ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ مل جل کے اپنے معاملات کو سلجھائیں اور وہ محسوس کریں گے کہ اگر ہم متحد رہیں گے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. تو انشاءاللہ وہ لوگ اپنا ایک ارینجمنٹ بنا لیں گے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت دنیا میں یا کہہ لیجیے مسلم ممالک کے 4 دیش ایسے ہیں جہاں کا جو اقتدار ہے اس وقت اسلام پسندوں کے پاس ہے. ایران میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ سارے بھی علماء ہیں، بھلے وہ شیعہ ہو. افغانستان میں طالبان جو اسلام پسند ہے ان کے ہاتھوں میں اقتدار ہے. بنگلہ دیش کا جو اقتدار ہے وہ اسلام پسندوں کے ہاتھ میں ہے، جماعت اسلامی کے پاس سے. ادھر سیریا کا بھی جو اقتدار ہے وہ اسلام پسند گروپس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور پچھلے 4 سالوں میں 3 ملکوں میں ایک انقلاب آ گیا اسلام پسندوں کے ذریعے. تو کیا لگتا ہے، کیا دنیا میں دوبارہ سے اسلام پسندوں کی حکومت لوٹ رہی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں پر حکومت نہیں بھی لوٹ رہی ہے، دیکھیے کوئی بھی جو دین ہے، کوئی بھی جو نظریہ ہے وہ صرف سیاست کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا وہ نہیں قائم کرتا جس کو ہندی میں آپ بولتے ہیں کہ ورچسو یا اپنی سپروئی. بلکہ اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ عیسائیت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجحان گھٹ رہا ہے. یعنی الحاد ہے، اتھیزم جو ہے وہ عیسائیوں میں بہت بڑے پیمانے پہ آ گیا. اس کے مقابلے مسلمانوں کے اندر اوور آل یعنی آپ مسلم ممالک کو دیکھیں یا ان ممالک کو دیکھیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، ہندوستان کو دیکھ لیں. تو میں جب آپ کی عمر میں تھا تو میں جتنے لوگوں کو جتنی خواتین کو حجاب میں دیکھتا تھا، میرے کالج میں ایک بھی نہیں تھی جو کہ برقع پہن کے آتی تھی. لیکن آج آپ کسی کالج کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو اسلامی تشخص، اور آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اس میں ایک عبادت گاہ ہوتی ہے سب کے لیے، جی. لیکن آپ اس میں جا کے نماز پڑھیں تو کوئی نہیں دکھے گا. کبھی بھول چک سے ایک آدھ آدمی یوگا کی طرح بیٹھا ہوا دکھ گیا تو مجھ کو تو اتنے سالوں میں ایک ہی دکھا تھا. تو مجھے تو ابھی تک یورپ ایک میں بھی چلے نہیں جائیں. دکھا. ہاں میں بھی ایک بار دیکھا تو تھوڑا حیرت کیا. اور یورپ کے اندر مسلمان جس طرح سے جا کے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں آ کر کے ہم اپنا تشخص کھو دیں گے. تو انہوں نے جس طرح سے کہ اپنے سینٹرز بنائے. تو لوگ بتاتے ہیں کہ عرب ملکوں میں جو بچے دین کی طرف مائل نہیں تھے یا جو خواتین جو ہے وہ بے حجاب رہتی تھی وہ بھی اس ماحول میں آ کر کے ادھر آ گئی، اسلام کی طرف قریب آ گئی. تو یہ ایک اوور آل فینومینا ہے جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک میں اسلامی حکومت بھی آ رہی ہے. مطلب اسلام کا معاشی نظام کوئی اس سے پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نان انٹرسٹ بینکنگ جو ہے وہ غیر سودی بینکنگ بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آج اس کے بڑے بڑے بینک ہیں اور جب ریسیشن آیا تو وہی سروائیو ہوئے. اب اپنی بالکل. لسٹ میں ترکی کو بھی شامل کریں. اب یہ ہے کہ اردوان جو ہے وہ چہرے سے میری طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن بہرحال وہ بڑے اسلام پسند لیڈر ہیں اور ان کی لیڈرشپ میں بھی اسلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. نہیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اردگان صاحب نے خلافت عثمانیہ کا بدلہ لے لیا ہے. برٹش امپائر نے اور سب نے ان کا خاتمہ کر دیا تھا. کہ انہوں نے شام سے دوبارہ اسد کے اقتدار کا خاتمہ کیا. لگاتار وہ بشار الاسد کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے، ملنا چاہ رہے تھے، وہ سننے کو تیار نہیں تھے. بشار تو عجیب و غریب کیفیت میں تھا بیچارہ. اس لیے کہ دیکھیے بشار
हाफिज असद का तो मामला ये था कि उस वहां की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, समझो अपनी सीपीएम ले लो आप। जी तो सीपीएम जो है वो उसके अंदर सभी लोग थे, मिलिट्री के लोग भी, जैसे बीजेपी के हामी मिलिट्री में भी होते हैं, तो वो सीपीएम के लोग भी, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे। तो वो लोग जब इक़्तिदार में आ गए और उनको बहुत जल्दी इक़्तिदार मिल गया, यानी 1948-50 के आस-पास। जी लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमको अपने इन्क़िलाब को एकदम तेज़, मतलब ज़रा एक्सेलरेट करने के लिए जो फ़ौजी है उनको दे दो, तो वो ताकत के ज़ोर से जो है वो कर देंगे। उसी चक्कर में हाफ़िज़ असद साहब वज़ीर दफ़ा बने और फिर कुछ साल के बाद में वो सदर बन गए। तो ये जो मामला है, और उसी ज़माने में तुर्की में भी यही इश्तिराकी और मुल्हिद टाइप के लोग वो थे। जी लेकिन जब इस्लाम लौट के आया तुर्की में, उसी ज़माने में अरब बहार आई। आप देखिए 2011 से जिस वक़्त मिस्र में ये हुआ और जी ट्यूनिस में हुआ, उसी वक़्त उन्हीं ख़ुतूत पे कि भाई आमिराना हुकूमत नहीं होनी चाहिए, बदउनवानी नहीं होनी चाहिए, अवामी फलाह व बहबूद होनी चाहिए, और उसके अंडर करंट ये था कि ये सारी चीज़ें इस्लाम के साथ ही आएँगी। लेकिन उस वक़्त जो तब्दीली मिस्र में आई, वो तब्दीली यहाँ पर नहीं आ सकी। अब वो अल्लाह ताला की मशीयत क्या थी, अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कि अब वो तब्दीली आई है। तो मैं समझता हूँ कि नज़रियाती तौर से अ, तुर्की में और शाम में अब कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि ईरान बिल्कुल और में भी फ़र्क नहीं है, लेकिन ये कि थोड़े दिन में वो तस्लीम कर लेंगे। अफ़गानिस्तान में भी सभी इस्लाम पसंद लोग हैं और सभी ये चाहते हैं कि इस्लाम की नेमत से जो है वो उनके लोग और सारी दुनिया मुस्तफ़ीद हो और ये कलमा ग़ालिब हो। तो ये सब तो एक मतलब ही 5 मुल्क इस लिस्ट में आ गए। मैंने 4 का ज़िक्र किया था, आपने तुर्की को भी शामिल कर दिया। यमन को ले लो, तुर्की का थोड़ा-सा यमन अंदाज़ को। अपना निराला है। सेकुलर अंदाज़ में वहाँ इस्लामी निज़ाम है हाँ, एक तरह से। देखिए हालात के लिहाज़ से जी, जो सख्ती थी, आप तो तुर्की गए होंगे, आपने देखा होगा कि ऐसे हालात कहीं नहीं थे, जी, बिल्कुल। जैसे तुर्की में थे। यानी इस्लाम दुश्मनी इस उरूज पे कहीं नहीं थी जैसे तुर्की में थी। तो वहाँ पे वो रास्ता निकालना और उसके लिए मुख्तलिफ तजर्बात हुए एक के बाद एक। और बहरहाल कोई तजर्बा नाकाम होता है, कोई कामयाब होता है। लेकिन ये कि वो एक कामयाब तजर्बा है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत कामयाब रहा। उन्होंने एक मिसाल पेश की कि कैसे जमहूरी तरीके से जी, इस्लामी जी। आइडियोलॉजी, इस्लामी निज़ाम पे अमल करना है। जी, जी, जी। बिल्कुल। असल तो में बहुत मैं ज़रा जमहूरी लफ्ज़ से मुझको थोड़ी-सी एलर्जी है, अच्छा, हालाँकि होनी नहीं चाहिए। शुराई एक्चुअली क्या है कि शुराई देखिए, मसला ये है कि इस्लाम की शुराइयत को इन्होंने लिया और जी, उसमें ला करके खुदा को बजाय अवाम को सबसे उसकी जगह बिठा दिया और उसको जमहूरी-जमहूरी कहना शुरू कर दिया, और वो चलती है नहीं। तो मतलब वो उसका शुराई जो का तर्जुमा शुराई उन्होंने एस्पेक्ट है, जमहूरी से कर दिया। उन्होंने लिया तो इस्लाम से ही है। नहीं, नहीं, इस्लाम के मसला क्या है शुराई देखिए, निज़ाम को उन्होंने लिया, उसका नाम उन्होंने जमहूरियत रख दिया। नहीं जमहूरियत नहीं, उसमें गड़बड़ क्या होगी? देखिए जमहूरियत जमहूरियत जो लोग करते हैं, वो आके उनकी तान कहाँ टूटती है कि अवाम से पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो हुक्मरान मनमानी करता है। और इस्लाम ये कहता है कि अवाम से पूछो और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलो। जी, तो ये लोग ये बोलने की इनके अंदर बोलते नहीं, नहीं अवाम की चलती है, अवाम की चलती ही नहीं। तो बिल्कुल। ये जो शुराइयत का कांसेप्ट है कि भई एक आदमी या एक खानदान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले हाफ़िज़ साहब, फिर बशार साहब और फिर उनकी मनमानी, ये ना चले, बल्कि जो लोग जिनको जो इस बात के अहल हैं कि वो मुल्क को जो है वो चला सकते हैं, अवाम की खिदमत कर सकते हैं, उनको मौका मिले। तो ये इस्लाम की शुराइयत है बहरहाल। जी। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है डॉक्टर सलीम खान साहब। हम लोगों ने बातचीत की मुल्क शाम के मसाइल, हालात और क्या कुछ वहाँ हो सकता है, शाम का मुस्तकबिल का होगा, उसका अंजाम क्या होगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्मीद ज़ाहिर की है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में अच्छी हुकूमत कायम हुई है, एक अच्छा निज़ाम आया है, लोगों को आज़ादी मिली है और कुछ मुल्कों ने तो एक तारीख़ रक़म की, जिसमें तुर्की, ईरान की मिसाल हमारे सामने है।
अफगानिस्तान भी लगातार बेहतर होता जा रहा है और बांग्लादेश से भी लोगों को अच्छी उम्मीद है, हालांकि ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि शाम में भी एक नई हुकूमत बनेगी, तमाम अवाम को उसमें शिरकत का मौका मिलेगा और उसके जो खद्दो-खाल होंगे वो भी इस्लामी निज़ाम के मुताबिक होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान शुक्रिया साहब, शम्स साहब, आपने जज़ाकल्लाह बातचीत की। जज़ाकल्लाह आप खैर। लोगों को कैसी लगी हमारी गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इसी तरह मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।